اپریل کی آج 15 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما لکم کیف تحکمون، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ان لکم فیہ لما تخیرون، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ان لکم لما تحکمون، سلہم ایہم بذلک زعیم، ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان للمتقین عند ربهم، بے شک یقیناً تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے ان کے رب کے پاس جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہوں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا پس ہم کر دیں، تصور کر لیں فرمانبرداری کرنے والوں کو کالمجرمین، جرم کرنے والوں کی طرح۔ فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ کے اور کچھ لوگ بالکل نافرمان اور مجرم ہیں، کیا دونوں برابر؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اگر تمہاری چاہت ہے، اعلان ہے، تصور ہے، عقیدہ ہے، یہ برابر ہوں گے تو کیسا فیصلہ تمہارا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی ایسی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس میں تم یہ مضمون، یہ اعلان، یہ بیانیہ پڑھتے ہو کہ واقعتاً ایسے ہوگا۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے لیے اس میں تم اختیار ہے، یا وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے، جو تم اس کے لیے بہتر تصور، وہ تم کچھ ملے گا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا پھر تمہارے لیے ہمارے ذمہ ایک ایسی قسم ہے جو قیامت تک کے لیے نافذ ہوگی، یعنی قسمیں اٹھائی گئی ہیں کہ تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم، ان سے پوچھو، ایہم بذالک زعیم، یہ جو تبصرہ ہوا ہے ان کون ہے تم میں سے جو اس کا ذمہ دار ہے، کون ضامن ہے یہ جو تصور کیا جا رہا ہے کہ واقعتاً ایسے ہوگا۔ ام لہم شرکاء، یا پھر ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے اس نظام کائنات کو چلانے کے کچھ شریک کار ہیں، شرکاء ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، پس چاہیے کہ وہ اپنے شرکاء کو لائیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچ کہنے والے ہیں، سچے ہیں تو پھر ایسے کریں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس دن کا تصور ذہن میں رکھو، اس دن کو یاد کرو جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے، پردہ ہٹا دیا جائے گا،
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو بلایا پکارا جائے گا، دعوت دیے جائیں گے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ کریں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس وہ نہیں طاقت رکھ پائیں گے کہ وہ جھکیں یا وہ اللہ کو سجدہ کر سکیں۔ اس کی انشاءاللہ ساری وضاحت کرتے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا ذلت اور رسوائیوں نے۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، جبکہ وہ دعوت دیے جاتے رہے دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے، نمازوں کے لیے، وہم سالمون، اور وہ صحیح سلامت ہوا کرتے تھے، کوئی بیماری کو پریشانی نہ تھی، لیکن وہ نہیں سجدہ کرتے رہے۔ فذرنی، ارشاد ربانی ہے، بس مجھے آپ چھوڑیں، جس طرح ہوتا ہے نا، میں نے چھڈو میں ایسا کہ بس کر، وَمَن يُكَذِّبْ، مجھے چھوڑو، اور جو اس وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس فرمان اعلان کو جو جھٹلاتا ہے، پھر میں دیکھو اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو ہم بتدریج ان کو پکڑیں گے، آہستہ آہستہ ہم آپ گھیرے میں لیں گے، من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ علم نہیں رکھتے ہوں گے۔ وہ املی لہم، میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں یا مہلت دوں گا۔ ان قیدی متین، یقیناً میری چال جو ہے بڑی مضبوط ہے، جب میں پکڑوں گا۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے نبی محترم، یا پھر آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں مجھے کوئی مزدوری دو، پس وہ اس توان میں بوجھ تلے آ گئے ہیں، ان پر بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے، جیسے ٹیکسوں کے بوجھ ہیں۔ بعض ایسے ٹیکس ہیں جس کا نام ہی نہیں رکھ سکتے، لسٹ بنی فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس، تو جہاں نام نہیں نہ آتا وہ کہتے ہیں متفرق کھاتا، ہاں جی، دیگر ٹیکس، اس طرح کر لو، دیگر اخراجات باجات صدر محترم، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ یہ ساری باتیں جب کھلیں گی اللہ کے حضور تو جواب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات، تقوی اختیار کرنے والے جو متقین ہیں ان کی بڑی اللہ تعالیٰ نے تعریفیں فرمائی ہیں، مختلف انداز میں ان کو کامیاب قرار دیا ہے، پاس ہونے کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ لیکن اختصار کے ساتھ اگر پوچھا جائے کہ متقی کسے کہتے ہیں، سادہ سا ترجمہ یہ ہے، دو حدیث کے اندر بیان آتا ہے، یہ ہے کہ ایک تانگ رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، رستے کے دونوں جانب کانٹے، جھاڑیاں اور ایسا ماحول ہے کہ جہاں دامن الجھنا بڑا آسان ہے۔ اس رستے سے گزرتا ہوا بندہ اپنے کپڑوں کو، دامن کو بچا کے جو گزر جائے وہ ہوتا ہے متقی۔ اس رستے سے گزر، یہ رستہ یہ دنیا کا رستہ ہے، اس میں سود ہے، اس میں الیکشن ہے، اس میں غمیاں خوشیاں ہیں، اس میں ٹک ٹاک ہے، اس میں جناب میچ ہو رہے ہیں، ریسلنگ ہو رہی ہے، اس میں بازار ججے ہوئے ہیں۔ ان تمام کانٹوں والے سلسلے سے اپنے دامن کو، عزت کو، عفت کو، ایمان کو، حیا کو، شرم کو، معاملات کو بچا کے نکل جائے۔ دوسرا اس کا مفہوم عام ہے کہ قرآن مقدس یا دین اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک کو اوامر کہتے ہیں، دوسرے کو منہیات کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی بہت ہونی چاہیے، کوشش کرو۔ اوامر کا معنی ہے اللہ کے فرامین، احکامات، فرمانے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اوامر ہے۔ کچھ منہیات، اللہ نے روکا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں کھانا ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان دونوں پر استیاب کے ساتھ عمل کرنے والا ہے، فرامین پہ عمل کرے، منہیات سے اپنے دامن کو روک کے بچا کے چلا جائے، وہ تقوی۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان للمتقین عند ربہم، جو متقین ہے تقوی اختیار کر کے، ایک اور بھی اللہ نے خوبصورت ایک اشارہ فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے اسٹیٹس سے، مقام سے، اس کی کبریائی سے خوف کھا جائے کتنی بڑی ذات سے میں نافرمانی کر کے کیا نقصان اپنا کروں گا،
تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پھر ڈبل باغ دیں گے، دوہرے باغات، دوہرے انعامات دیں گے۔ ان کے جتنے متقین کے ان کے رب کے پاس ایک باغ نہیں، جنات نعمتوں والے باغات ہیں، انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ، امرودوں کے باغ، پپیتے کے باغ، چلو مینگو کے باغ بھی آ رہی باریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ فاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل، نام دو چل لیے لیکن اس کو گھیرا کرنے کے لیے طرح طرح کے بے شمار پھل فروٹ ہم ان کو دیں گے۔ پھر ان باغات اور جنتوں کا تصور یہ پیش کیا ہے کہ ان باغوں میں خزائیں نہیں آ گئی، ہمیشہ بہاریں رہیں۔ یہ تو ایسا نہیں اب یہ موسم بہار آ گیا جی، اب موسم خزاں آ گیا جی، پت جھڑ کا موسم آ گیا جی، یہ چاڑ ساڑ والا چکر کوئی نہیں۔ موسم نارمل رہے گا، ہمیشہ رہے گا، بہاریں رہیں گی، جو چیز آپ چاہیں گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ارشاد ہوتا ہے پھر ایک سوال کیا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم جب فیصلہ کریں گے ایک تابعدار لائن ہوگی، ایک نافرمان، دونوں کو برابر کر دیں؟ ایک لائق ہے ایک نالائق ہے، دونوں کو نمبر برابر دے دیں؟ ایک چھٹی نہیں کرتا، اشتیاق کے جاگ کے سنتا پڑھتا سمجھتا ہے، ایک چھٹیاں بھی کرتا ہے، جاگتا بھی نہیں، سوتا بھی ہے، پتہ بھی ککھ نہیں، تو اعتراض سب سے درد ہوتا ہے دونوں برابر ہیں، آپ فیصلہ کرو نا۔ تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں نمبر تو کٹیں گے۔ ارشاد مجرمین اور مسلمین، یہ مسلمان ہونا کو چھوٹا سا اسٹیٹس نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم نے جناب ابراہیم خلیل الرحمٰن سے فرمایا اسلم، تابع دار ہو جا، کہتا ہے جی اسلم تو رب العالمین، رب العالمین جو کہے گا وہی کچھ کروں گا۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہی نہیں ہے، اللہ روکے تو روکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن حاجی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک بیان دیا ہے اور بڑا مزہ آیا بات سن کے۔ کسی بندے نے مکان بنایا تو وہ لکھا حاجی سلیمان یا حاجی فلاں، تو کسی نے کہا یار تو حاجی کیتا ہی نہیں تو تو حاجی لکھ چڑھا ہے، آندہ کرنا تو ہے نا، حاجر کیتا نہیں، حاجی بھائی نے لکھ چڑھا ہے نا، مزیدار گل وہ آندہ کرنا تو ہے نا، تو انہوں نے آخر چلو لکھ چڑھو یار، اللہ اللہ خیر چلا حاجی کتب دیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم فیصلہ کرو کہ کیا مسلم اور مجرم، نمازی اور بے نمازی، حلال کو اور نا حرام، یہ سارے برابر ہیں؟ اگر تم برابر سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، یہ تمہاری چاہت ہے ایسا ہی ہو، تو مولا تم کیف تحکم، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک جگہ اللہ نے تبصرہ فرمایا ہے، اگر ایک کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، مشرکین عرب کا جو ماحول تھا اس معاشرے میں، کہ واحدہ بشر احدہم بالانثی، کسی کے گھر بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے، اس کی رنگت بدل جاتی، تیوریاں چڑھ جاتی، بڑا غصہ کرتا۔ اس پہ پھر تبصرہ مزید فرمایا ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا میں ساری زندگی کی ذلتیں برداشت کروں اور کڑی کو رہنے دوں، پالوں، جوان کروں، شادیاں کروں، جہیز دوں، وغیرہ وغیرہ، ام یدسہ فی التراب، یا گڑا کھود کے ہمیشہ گاڑ کے فارغ کر دوں۔ ایک بیٹی تم پسند نہیں کرتے، اور مشرک عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے سارے لا تعداد فرشتے ان کی دادا، وہ کہتے ہیں سارے اللہ کی بیٹی ہیں۔ کہتے ہیں چودھریوں کیسے فیصلے کرتے ہو، اپنے ایک بیٹی بھی پسند نہیں کرتے اور لا تعداد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ام لکم، اب پھر تبصرہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ عقیدہ، یہ بیان، یہ چاہتے تمہاری، کیا اللہ کی طرف سے نازل کردہ کو کتاب ہے تمہارے پاس یہ شعر میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یا پھر ان لکم فیہ لما تخیرون، فرمایا یہ جا رہا ہے کیا اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم چوائس کرو گے، تم پسند کرو گے، تمہیں اختیار دیا جائے گا؟ اچھا جی جنت میں جانا کہ جہنم میں، تو وہ کہیں گے جی ہم نے صرف جنت میں جانا، یہ ہے لکھا ہوا وہاں؟ نہیں، وہ تو جب میزان عدل قائم کیا جائے گا، فیصلہ ہوگا، تو اگر تم مجرم ہوئے تو تمہیں تو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کو دھکیل کے کسیٹ کے جہنم کی وادیوں تک لے جایا جائے۔
جس نے ڈنگروں میں ہک ہک کے کھڑی دے نا ٹک ٹک کے، یہ نقشہ پیش کیا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، تو متقین ہے فرشتے ان کو خوش آمدید استقبال کر کے ان کو اعزاز کے ساتھ جنتوں میں لے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب قریب ہیں آٹومیٹکلی جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور جنت پر مقرر کردہ فریق کہیں گے سلام علیکم، باجی سلام علیکم، کامیاب کے آگے ہو تواڈے گلے ہاتھ بنے طبتم فادخلوها، خوشیوں کے ساتھ جاؤ، اللہ نے اس جنت کو تمہیں اس سرزمین کا تمہیں اللہ نے وارث بنا دیا۔ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اللہ نے جنت کی سرزمین کا وارث بنا دیا ہے تو سارا اختیار ہے، جب سے دل کرتا رہو موجہ کرو۔ کئی دفعہ نا بھٹ صاحب جاگ دو نکاح پڑھا کے جب میں کہتا ہوں جی قبول ہے، مطلب جی قبول ہے، کہتا جی اللہ کے فضل سے قبول ہے، ایک بار پھر رہ گئی، قبول تو ایک بار بھی بڑا ہوتا ہے، یہ ذرا سند پکی کروا دے قائم رہیں گے، قبول ہے، پھر میں کہنا چلو جی ہوں قبول ہے، پھر موجہ کرو، بیوی بن گئی، گھر بن گیا، سارے سلسلے ہو گئے، لیکن اللہ کے شکر بھی ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا ہمارے آپ کے درمیان ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ ایسی قسم ہمارے ذمہ ہے جو تمہارے لیے ہم نے اس کو بالغۃ الی یوم القیامہ، جو پوری کرنا قیامت تک ہماری ذمہ داری ہے کہ سو چکی ہے، اللہ پاک نے تو ایسا سلوک کرنا ہے کہ ایسی بات بھی ہوئی ہے کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہو تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے، لو چودھری ہو جو تم مرو گے ساڈے کو لاؤ گے، جنت بھی ملے گی، انعام بھی ملے گا، تو تمہیں خوشیاں بھی ملے گی، ایسی ہے نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان لکم لما تحکمون، تو کیا تمہارے لیے اختیار ہے کہ جو تم فیصلہ کرو وہ ہوگا؟ یہ بھی نہیں، یہ کراس کوشچن کر کے اللہ نے سمجھایا، خود ساختہ ہی اپنی باتیں کر رہے ہو اور ادھر کوئی بات نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سلہم، نبی محترم سے پوچھو، ایہم بذالک زعیم، ان تمام باتوں پر تمہارا ضامن کون ہے؟ ضامن بھی نہیں، بات بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، معاہدہ بھی نہیں، قسم بھی نہیں، تو یہ بک بک پھر کیوں کرتے ہو؟ کون ہے تمہارا ضامن جو ایسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تبصرہ کرے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ام لہم شرکاء، یا پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے تعالیٰ کو شریک کار ہیں، ان کے کوئی نمائندے ہیں، زندے مردے جو بھی بنائے ہوئے، کیا ایسے کوئی شرکاء ہیں؟ لیکن ہم نے تو ماشاءاللہ بڑے بنائے ہیں، یہ دمڑی والی سرکار ہے، ایک گنگا والی سرکار ہے، یہ سہیلی سرکار ہے، ایک کام والی سرکار ہے، یہ سادی سرکار ہے۔ کس نے بنائے؟ ایسا بعض لوگ سمجھتے ہیں، میں طنز کرتا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام، یہ ڈگریاں، یہ اعزازات تم نے نام رکھے ہیں، یہ تمہارے آبا نے رکھے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سلطان، برہان، دلیل، آیت نازل نہیں فرمائی۔ ایسا کی حل کریں گے؟ فرمایا سہیلی سرکار میں نام رکھے اللہ پوچھتے ہیں، اور دمڑی والی سرکار نا اساں رکھے، ایک کام والی سرکار نا اساں رکھے، اکھاں والی سرکار نا اساں رکھے، اللہ سوال کر رہے ہیں سمیتموها انتم، تم نے نام رکھے، تمہارے آبا نے نام رکھے، اللہ نے کوئی سلطان برہان نازل نہیں فرمائی۔ ایک کرنی والی سرکار نے، دسو کرنی والی سرکار کی کہتے ہیں؟ ایک کتیاں والی سرکار ہے، ساڈے محلے ایک بزرگ ہوتا سی، ان سے کتیاں والے بزرگ، میں اگوں نہیں تفصیل کر بندے، دسو یہ اعزاز کتیاں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، میں آپ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں، میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہے، بزرگوں کا کتا فوت ہو گیا، پیر کا کتا فوت ہو جاتا ہے اور اس کتے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، قبر بنائی جاتی ہے، پھول چھڑکے جاتے ہیں، مولوی صاحب بخشیشی دعا کر رہے ہیں، کتے دی قبر اتنے حضرت صاحب اتنے دعا کر رہے ہیں، اللہ سونے بزرگوں کے کتے نو معاف کر دے، اب کتے دے پترو، یہی کیا جا سکتا ہے۔ جس قوم کا یہ معیار ہو تو پھر کہیں جی پکی تے گڑا پہ گیا، ایسا یہ ہو رہا ہے۔ کتے کی قبر، گھوڑے کی قبر، تے اتنے پھر جشن، تے اس سے سوال کرنا کہ گلا شلا دے چڈو، گھوڑے والی سرکار،
کہ بعد میں کہنا ہاں امت رسول کے ہم ترجمان ہیں، عاشق ہیں رسول. ساڈے دل وچ تیرا ڈیرا ہے، یہ نعرہ مارنا. اساں نت نت اتنے جامنا ہے سونے تو ساڈے دل وچ تیرا ڈیرا. اس ساری گفتگو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف. سوال کیا جا رہا ہے کوئی شریک کار ہے اللہ کے اس نظام کائنات کے نظام چلانے میں، تو لاؤ اس کو. فلیاتوا بشرکائہم، لاؤ ان کو. ان کانوا، اگر وہ سچے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے شرکاء ہیں، وہ کرنے والے ہیں، تو لاؤ ان کو. اتنے ہی ہو. قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اللہ نے تبصرہ کیا ہے آسمان و زمین میں نے بنائے، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ میں نے بنایا، میں نے بچھایا، ندیاں نالے پہاڑ میں نے بنائے، تمہاری شکلیں میں نے بنائی، پھل پھول پتیاں، ہر کلی کی زبان پہ یہی ہے صدا، اے موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرم. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ فرماتا ہے سارا میں نے بنایا. اگر انہوں نے کچھ بنایا ہے، ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا. کوئی کبوتر بنایا ہے، کوئی فاختہ بنائی ہے، کوئی بٹیرا بنایا ہے، کوئی کھیرا بنایا ہے. کسی شے کا نام تو لو. ایت قرآن مجید کی مولوی صاحب کا مسئلہ نہیں. ارونی ماذا خلقوا، مجھے وہ سیمپل دکھاؤ جو انہوں نے بنایا. تو گاجر مولی چکندر تو میرا رب بنائے، گنے کا رس میرا رب ڈالے، اور بانس کو ٹھوس میرا رب بنائے، آسمان کو کھڑا ستون میرا رب کرے، اور زمین کے اندر پہاڑوں کو میکھے میرا رب بنائے، تیری شکلیں تیری ماں کے پیٹ رحم میں میرا رب بنائے. صبرکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دہائی نہیں، میری پیرا نے بوٹی لائی نہیں. تو پھر پکا مسلمان. یہ سوال کیا جا فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر ہے سچے پیش کرو ان کو اور پوچھو، دکھاؤ، ہاں جی کارکردگی دکھاؤ. حضرت بیگ پہلوان نہ میری گل ہو گئی، کیونکہ پہلوانوں کا شہر ہے نا حاجی صاحب. میں کہ پہلوان جی میرا دل کرتا تہاڈی دعوت کر. پہلوان بڑا خوش، کیا بات ہے حضرت دعوت کرنی. میں جی جو چاہو گے تمہیں ملے گا انشاءاللہ. مٹن ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن صرف سادی چھوٹی ساری شرط ہے. جی فرماؤ. میں کہ واش روم نہیں جانا. ٹھیک سمجھ لگی؟ واش روم نہیں جانا، کھانا پینا سب جو مانگو کو ملے گا. آندہ جی پھر تو میں پلوانی کا جی ڈک کے بکھاؤ. اے مسئلہ صرف دسنا تھا تنظرین، صرف تیری پہلوانی کا زور دیکھنا ہے کہ اپنا بول براز روک سکتے ہو، تو پہلوانی کتنے گئی. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ساری دنیا کے ان شرکاء کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ میرا پیشاب بند کر کے دکھائیں. ساری زندگی بزرگوں میں پیشاب کی تکلیف نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کرو بند میرا پیشاب، کرو میرے خلاف کیس. مواحد بندہ ہے، پیشاب کون بند کرے؟ اللہ. پھر بزرگ کا پیشاب، اللہ اکبر. تو ارشاد ہوتا ہے یوم یکشف عن ساق. یہ بہت باریک اور نازک مسئلہ ہے سننے کے لیے. جس دن پنڈلی سے کھولا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پنڈلی کا ذکر کیا ہے، اور اس کی مشابہت نہیں مخلوق پہلوان اور کسی انسان کی پنڈلی کے ساتھ. ماننا اسی طرح جس طرح اللہ نے فرمایا ہے. جو میرے رب کا مقصد اور مطلب ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ قیامت والے دن یہ تصور بھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ کسی پہلوان، کسی بندے، کسی بزرگ کی پنڈلی کا تصور اللہ کی ذات کے ساتھ ہو. جملے یہی ہیں، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا جائے گا یا کھولا جائے گا وہ مخلوق کے سامنے، اور وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو دعوت دی اور سارے سجدہ کرو، جھک جاؤ. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائش یہاں کی ہے. فرمان اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا ہے، مصطفیٰ اللہ نے بنا، رحمت عالم اللہ نے بنایا، اور اللہ نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، میری مثالیں مخلوق کے ساتھ پیش نہ کرو. وجہ ان کا ذکر ہے، دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ، چہرہ
بِآیُنِنَا وَصْنَ الْفُلْکَ بِآیُنِنَا وَوَحْیِنَا۔ سورہ ہود جناب نوح سے اللہ نے فرمایا میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ، ہاتھ کا ذکر، چہرے کا ذکر، سماعت کا ذکر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، لیکن ساری مخلوقات کے ساتھ مماثلت کی نفی، مشابہت کی نفی، تمثیل کی نفی، کیفیت کی نفی کے بغیر کما یلیق بجلالی سبحانہ و تعالی، جس طرح میرے اللہ کی ذات کو لائق فائق مناسب ہے اسی طرح ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم، پھر ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت رسوائیوں نے ڈھانپا ہوا ہوگا، وقد کانوا یدعون الی السجود، کبھی ان کو دعوت دیا جایا کرتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، لوگو تعالو آ جاؤ اللہ کے گھر، بخشش کے لیے آ جاؤ، بخشش کے حصول کے لیے آ جاؤ۔ وہ جب وہ سالم تھے، صحت مند تھے، فراغت تھی، کارخانوں کے مالک تھے، کوٹھیوں کاروں ڈیری فارموں کے مالک تھے، لیکن کوئی نماز کوئی روزہ کوئی۔ ایک گل سنا دیں خوفناک، اجازت ہوگی جی؟ بے میرے دوستوں نے بات سنائی ہے کہ ان کے ایک دوست تھے ڈی ایس پی صاحب اچھے لوگ ہوتے ہیں کئی، تو ان کے پاس انہوں نے جانا تھا، وہ کام ہوا، ان کو یہ معلوم تھا کہ جو صاحب نماز پڑھ دیں، وہ تو واپس آئے، رستے زور دی نماز کا ٹائم ہو گیا، سبحان اللہ کو تے انہاں کہ چوہی صاحب تسی نماز پڑھا دو۔ اور ڈی ایس پی صاحب تے حاضر ڈیوٹی چودھری صاحب وہ شروع ہو گیا زور دی نماز پڑھانا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، قرات اونچی شروع کر دی، اور پیچھے پھنس گئے، نبی مصیبت پا لیے، چودھری نو تے ڈی ایس پی نو آپ امام بنا کھڑا کر لیا، یہ زور ہے تے قرات اونچی شروع کر دی، وہ پیچھے لقمہ دین سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کبھی داد دینے نے، وہ ہور تردا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ روڈ پٹن میں تو کی شروع کر لے گا، تے مسافر بھی نہیں سن، تھوڑا فاصلہ سی، وہ دور کا تو بڑھا کے تشہد بہ گئے، اٹھے کوئی نہ، یہ نوی مصیبت، وہ پھر کہن سبحان اللہ سبحان، وہ کبھی داد دین دن بہ کے سونیاں دعاواں پڑھتا ہے، کوئی پرواہ نہ کی تھی، سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ پٹن کے چوہی صاحب کی پڑھایا زور، وہ آخر جی زور تے 4 فرض ہوندے نے، گل سنو تے قرات بھی اسی نہیں ہوندی، ہوں وہ چودھری ٹمبر گیا کہ میں پتہ نہیں کی پڑھا چڑیا، وہ تو زور پڑھائیے تے 2 رکعتاں پڑھا چڑی نے، قرات اونچی کیتی ہے تے تو کیتا کی ہے؟ کہنے لگا وہ مکرم سید علیہ السلام 2 ہی پڑھا لے، ہوں سمجھ آ گئی، وہ جڑے نے کہی پڑھی نہیں، تو وہ جمعہ پڑھتا تو 2 رکعتاں، اور جمعہ ہوئے ہفتہ اتوار 2 رکعتاں پڑھی دی۔ اگر اے حال ہوئے کہ علامہ اقبال نے تبصرہ کیا تھا جو لوگ اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آ سکتے، قبر سے نکل کر جنت میں کس طرح جائیں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دینا۔ اپنی کوٹھی بنگلے سے نکل کے جو مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا تو قبر سے اٹھ کر اللہ تو جنت میں کس طرح جائے گا؟ یہ اج غور کرنا ہے، تسی روٹی شوٹی کھا کے نا ادھی رات میں تو پھر ٹھیک ہو جائے گا نظام۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَذَرْنِی، مجھے چھوڑو، پڑھیا کیسے تمکی دی اللہ نے، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس بات کی جو تکذیب کرے گا یا کرتا ہے، اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم ان کو استدراج کر کے آہستہ آہستہ گرفت کر کے اپنے جال میں ہم ان کو پھنساتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اے غافل اے غافل، یہ گھڑیال یہ دیتا ہے کہ منادی کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، میں سمجھا نہیں سکتا، ٹن ٹن ہوتی ہے نا، ٹن 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 ٹن، 9 بج گئے،
7 بج گئے ہیں، 12 بج گئے ہیں، وہ کہتا ہے درویشہ خوش نہ ہو، یہ اعلان کر رہی ہے گھڑیال کہ تیری زندگی کا 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا۔ 2 بج گئے ہیں، پہلا 1 بجے سی، ہوں 1 گھنٹہ اور کٹ گیا۔ 4 بجے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور کام ہو گئے کہ تو لڑیاں بھائی جان۔ یہی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم، میں مہلت دیتا ہوں، ڈوریں ڈھیلیاں کر رہا ہوں، ڈوراں جلے گڈیاں دی اٹھے جاتی ہیں پھر واپس نہیں کر جائیں، ڈھیل دیتا ہوں ان کو۔ ان قیدی متین، فرمایا میری پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، میری چال بڑی سخت ہے، میری قوت بڑی کبریائی والی ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اللہ نے رسول پاک سے سوال کیا، یہ بھی ایک تعجب کے لیے، حضرت تسی انہاں کو اجرت مانگتے، ان سے معاوضہ طلب کرتے ہو؟ رسول پاک سے اللہ نے سوال کیا، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، وہ اس توان سے، اس اجرت کی طلب سے ان پہ اتنا بوجھ پڑا ہے کہ بوجھ میں دب گئے ہیں، اس لیے نہیں مانتے اور اپنی مرضی کرتے، سوڑیوں اس طرح کرتے ہو۔ یہ بھی ایک ٹھوکر کی ہے اللہ نے، ایسا تو معاملہ کوئی نہیں۔ ہر نبی نے کہا ہے ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر، میری اجرت، میرا ثواب، میری مزدوری میرے رب کے پاس ہے۔ ہر ایک نے یہ کہا، رسول پاک نے یہی فرمایا۔ تو سوڑیوں نہ معاہدہ ہے، نہ کتاب ہے، نہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر چکر کیے، چکر وہی ہے، پھر بعد میں آئے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک اور گل سنا دیں ایس کو سے، میں ایک بندے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بالکل حقائق میں سنا، کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ صرف اس سے کچھ مسئلہ نکلتا ہے۔ وہ کلی پہ گیا، کہنے لگا حضرت ایک کوٹھی اسلام آباد، ایک میرپور شہر ہے، ایک فلاں سیکٹر پلاٹ ہے، تے میرے کو بلجیم کی جڑی بندوق ہے نا، 2 نالی، انہوں اینے لکھ ملتا ہے مجھے۔ یہ سٹائل ہو رہا ہے کہ میری فراوانی کا، میرے کاروبار کا یا میری سروس کا، تے ویسے نا کدی بخار بھی نہیں ہویا، کدی نزلہ زکام بھی نہیں ہویا، تاپ بھی نہیں کدی چڑھیا، تے پھر آندا ہے باری نہ جائیے۔ اخیر تے پتہ چل گیا کہ رہا تھے کوئی نہیں، اندر تاپ بھی نہیں چڑھیا، بخار بھی نہیں چڑھیا، حالات بھی سارے ٹھیک نے، کوٹھیاں، کاراں، روپیے، بندوقاں، کارتوس، سارا کچھ موجود ہے، ماری نہ فوت ہی نہ ہو جائے، تے فوت کو رہا بھی ہے۔ کل من علیہا فان، آئے تھے خالی ہاتھ، ایک خالی ہاتھ ہی درویشہ جانا ہے، آئے تھے اتنا لمبا سفر کر کے کفن کے لیے۔ ولدت امک یا ابن آدم باقیا والناس حولک یضحکون سرورا، اور ابن آدم جس نے تیری ماں نے جنم دیا تھا تو روتا ہوا، چیخے مارتا ہوا آیا تھا، دنیا میں آ گئے ہو، فجہد لنفسک ان تکون اذا بکوا لیوم موتک ضاحکا وسرورا، ٹل لا کے کوشش کر، جاری موت کا وقت ہے، دنیا مسکرائے تو مسکراتا ہوا دے، دنیا روئے تیرے فراق اور جدائی۔ تو روتا ہوا آیا تھا، جب تو جائے تو مسکراتا ہوا ہنستا ہوا جائے، تیری فراق، تیری جدائی، تیرے اعمال خیر دے گا دنیا رو۔ مجھے یاد ہے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جوان تھے جب وہ فوت ہوئے ہیں، جس پھٹی پر درس دیا کرتے تھے نا حاجی صاحب، کچھ لوگ آتے ہیں درس پھٹی نو جفیاں پا پا کے روندے، ایک چھڑتا ہے پھر دوسرا پھٹی نو جفیاں پا کے روندا ہے۔ اتنے سال ہم نے قرآن سنا، اتنے سال ہم نے مسائل سنے، اتنا ہم نے دین سیکھا، وہ ہمیں سکھانے والے دنیا سے چلے گئے۔ تو قرآن مجید کا انہی کا ایک درس میں نے سنا، فرماتے ہیں جب فرعونی غرق ہوئے، فما بقت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان روئے نہ زمین روئے، نہ آسمان والے نے دکھ ہوا نہ زمین والے، کیا کھٹی کی۔ اللہ میرے آپ کی مدد فرمائے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرمائے، دین و دنیا میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی توجہ، ان للمتقین عند ربہم، یقیناً متقین کے لیے ساری تفسیر ہوئی ہے، ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم تابع داروں کو، مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں، یعنی جزا دینے میں یا فیصلہ کرنے میں۔ ما لکم،
کیا ہے تمہیں کیف تحکم، کیسے اگر برابر کا تم تصور یا ڈیمانڈ کرو گے یا کرتے ہو تو کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرس، کیا تمہارے پاس وہ آسمانی نازل کردہ کتاب ہے جس میں یہ مسئلہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیر، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم اختیار کرو یا پسند کرو گے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ام لکم ایمان علینا، یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ ایک ایسی قسم ہے بالغۃ الی یوم القیامہ جو ہم نے قیامت پوری کرنی ہے تمہارے حق میں، فیور میں، اساں کا سمجھ چکی ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہی ہو جو تم فیصلے کرو گے، کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ سلہم، ان سے پوچھو، ایہم بذالک زعیم، اس بات بنیاد پر کون تمہارا ضامن ہے، بتاؤ کون چودھری ہے؟ ام لم شرکا، یا پھر ان کے ایسے کچھ شرکاء ہیں جو اللہ کے اس نظام کائنات میں کوئی شریک کار ہیں۔ فلیاتوا بشرکائہم، او لو ان سارے شرکاء کو، ان کانوا صادقین، اگر آپ نے اس موقع میں وہ سچ کہنے والے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدوں کی دعوت دی جائے گی، فلا یستطیعون، پر اس وقت سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی شرمندگی سے ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، ذلت رسوائی میں ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا۔ وقد کانوا، تھے وہ، یدعون الی السجود، سجدوں کی طرف ان کو دعوت دی جاتی، نماز، حی علی الصلاۃ، وہم، جب سالم تھے، صحیح سالم تھے، کوئی عیب کوئی بل کمزوری نہ تھی۔ فذرنی، پس مجھے چھوڑو، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس بات قرآن کلام کی تکذیب کرتا ہے، سنستدرجہم، ان قریب ہم ان کو استدراج یعنی ڈھیل دیتے ہیں، من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی ڈھیل دے کے پھر ہم پکڑیں گے۔ وہ املی لہم، میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں۔ ان کیدی متین، بے شک میری چال بڑی سخت ہے، مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا، اے نبی محترم، ہم سے سوال کرتے ہیں کسی اجرت کا، فہم من مغرم مثقلون، وہ اس توان میں وہ بوجھ تلے آئے ہوئے ہیں، بڑا زیادہ ان پہ ٹیکس لگ گیا ہے، بوجھ ہو گیا ہے آپ کے سوالات کا۔ وہ ایسی صورت ہے، فرمایا نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ان